اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری آرزوئیں بھی مہمان ہیں۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ ہمیں لوگوں کو نہیں بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، 6 سال کی بیٹی کو نامحرم نہ چومے اور نہ گود میں لے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار رستے کھول دیتا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور تمہارا رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ خود کو بدلو، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ تمہارا تقدیر بھی بدل جائے گا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ملے گا۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اے انسان گھبراتا کیوں ہے؟ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل اور کرم ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہایت نرم خو ہوتا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ جو کسی کے ساتھ جتنی زیادتی کرے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ بات پتے کی، کام کرنے والوں کی قدر کیا کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کر ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا طبیعت میں نرمی سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑا پہنا کرو وہ زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اے موسیٰ میں اپنی اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں، اور یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا کیونکہ یہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دھوکے باز کی میٹھی زبان اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔